اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے، میں اقرار کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آنے کے بعد اللہ کے رسول سے کہتے ہیں انی قد ظلمت نفسی، اللہ کے رسول میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے۔ اچھا، مجرم خود آ رہا ہے ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں اور آ کر کے خود اقرار کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے۔ اچھا، ظلم تو بہت طریقے کے ہوتے ہیں، بات کلیئر نہیں ہو رہی ہے۔ وہی آگے کے لفظ پر آپ غور کریں۔ مائز بن مالک کہتے ہیں انی قد ظلمت نفسی وزنیت، اللہ کے رسول میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، وزنیت، اور اے اللہ کے رسول میرا ظلم یہ ہے کہ میں نے زنا کر لیا ہے ایک عورت سے۔ اللہ اکبر، دھنگاواں والوں کیا ایمان تھا، اللہ اکبر، خود اقرار کر رہے ہیں اللہ کے رسول سے آ کر کے اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے۔ اللہ کے رسول اسلامی جو سزا ہے وہ سزا عائد کیجئے میرے اوپر۔ اللہ کے رسول اس کو لوٹا دیے، جا، مطلب انسنی ہو گیا، اللہ کے رسول اتنا دھیان نہیں دیے، اس کو لوٹا دیے، وہ چلا گیا۔ پھر دوسرے دن آیا، حدیث بہت لمبی چوڑی ہے، پھر دوسرے دن آیا، پھر وہی کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے، میں اقرار کر رہا ہوں، آپ کے سپریم کورٹ میں میں پہنچ چکا ہوں، اللہ کے رسول اسلام کی جو سزا ہے وہ مجھ کو دے دیجئے، حد جاری کیجئے میرے اوپر۔ اللہ کے رسول نے پھر لوٹا دیا، ارے جاؤ، لوٹا دیا اس کو اپنا گھر، جاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایک شخص کو بھیجا، یہ دیکھیے، ایک شخص کو اس کی جماعت کے لوگوں کے پاس بھیجا کہ ارے جاؤ خبر لے کر کے آؤ، یہ پاگل اگل تو نہیں ہے، یہ الٹا پلٹا بکتا تو نہیں ہے، دماغ ٹھیک ہے تو اس کا، خبر لے کر کے آؤ۔ اس کی قوم کے پاس بھیجا اللہ کے رسول نے، دیکھا اللہ کے رسول حکومت کیسے چلائے ہیں، اللہ اکبر۔ جب اللہ کے رسول نے بھیجا کسی کو تو اس نے آ کر کے خبر دیا کہ اللہ کے رسول نہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، وہ صحیح سالم ہے، دماغی توازن نہیں ہے، وہ ٹھیک بولتا ہے، پاگل نہیں ہے۔ تیسرے دن پھر آیا وہ، پھر کہتا اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ سنتے کیوں نہیں ہیں؟ میں نے زنا کیا ہے، زنا کیا ہے، سزا دیجئے مجھ کو۔ اللہ کے رسول تیسرے دن بھی لوٹا دیے، جاؤ چلے جاؤ۔ پھر ایک آدمی کو اللہ کے رسول نے بھیجا، ارے جاؤ تو اچھی طریقے سے خبر لے آؤ، یہ 3 دن سے آ کر کے اقرار کر رہا ہے کہ میں نے زنا کیا ہے، زنا کیا ہے، مجھے پاک کیجئے، یہ پاگل اگل تو نہیں ہے، صحیح سے خبر لگا کر کے آؤ، کسی معتبر آدمی سے، اچھے آدمی سے، اور اس کے گھر کے قریب کے لوگوں سے پتہ لگا کے آؤ کہ اس کا دماغ ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں۔ جب بات کلیئر ہو گئی کہ نہیں یہ پاگل نہیں ہے، یہ مجنون نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، بولتا صحیح ہے، اور نبی اکرم کے پاس آ کر کے انہوں نے اقرار کیا ہے کہ اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو حکم دیا، اے میرے صحابہ کرام لے جاؤ اس میرے صحابی کو، لے جاؤ میدان مقتل میں اس کو لے جاؤ، اور یہ مرد تھے چونکہ ان کو کمر تک گاڑو اور پتھروں سے اتنا مارو، اتنا مارو، اتنا مارو اس کو کہ جب تک اس کی جان نہ چلی جائے اس کو چھوڑنا نہیں۔ یہ ہے اسلام میں زناکار کی سزا۔ اگر شادی شدہ ہے اور زنا میں پکڑا گیا تو اسلام میں زناکار کی یہ سزا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا مارو پتھر اس کو، اور اتنا مارو کہ جب تک اس کی جان نہ چلی جائے اس کو چھوڑنا نہیں۔ ان کو جو سزا ملنی تھی مل گئی۔ اب اس کے بعد ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی ہے، اب اس کے بعد غالباً اس عورت کا نام ہے گامدیہ، صحیح مسلم اٹھا کر کے دیکھ لیں گے۔ اب وہ آئی اللہ کے رسول کے پاس مائز بن مالک کے بعد۔ اب یہ منظر دکھاؤں گا آپ کو کہ انسانیت کا درس کیسے اسلام دے رہا ہے۔
وہ عورت آئی اللہ کے رسول کے پاس اور آ کر کے کہتی ہے اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے. وہ بھی آ کر کے کہتی ہے میں نے زنا کیا اللہ کے رسول مجھ پر حد جاری کیجئے, زنا کی جو سزا ہے اسلام کے اندر وہ مجھ پر عائد کیجئے, حکم دیجئے آپ صحابہ کرام کو. اللہ کے رسول نے اس کو لوٹا دیا, ارے چلی جاؤ چلی جاؤ. وہ چلی گئی, پھر دوسرے دن پھر آ گئی. اس دن تو وہ چلی گئی, دوسرے دن پھر آ گئی, پھر کہہ رہی ہے اللہ کے رسول آپ مجھے لوٹا دے رہے ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ ماعز بن مالک کو لوٹا دے رہے تھے, آپ مجھے کیوں گھر بھگا رہے ہیں اللہ کے رسول؟ آپ تو ماعز بن مالک کے بارے میں لوگوں سے کلیئر ہونے کے لیے ان کے گھر تک لوگوں کو بھیجا کہ یہ صحیح سالم ہے کہ نہیں, دماغی توازن ٹھیک ہے کہ نہیں اس کا, لیکن اے اللہ کے رسول میرے پاس پروف موجود ہے کا کیا؟ اللہ کے رسول میں حاملہ ہو چکی ہوں, اور کیا آپ گواہ لیں گے؟ وہی زنا کا بچہ میرے پیٹ کے اندر پل رہا ہے, کیا گواہ لیں گے آپ؟ یہ دیکھیے پروف دکھا رہی ہے یہ. آپ نے کہا تب تو اب تم کو سزا ملے گی. حدیث میں یہاں تک ہے کہ ان کو سزا اللہ کے رسول نے جو اسلامی سزا ہے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان کو میدان مقتل میں لے جاؤ, لیکن مولانا ابو الکلام آزاد کی کتاب رسول رحمت کا اگر آپ مطالعہ کریں گے میرے بھائیوں, دیکھیں کہ آنکھوں سے آنسو آ جائے گا آپ کا. جب صحابہ کرام کو حکم دیا اللہ کے رسول نے کہ جاؤ ان کو میدان مقتل میں لے جاؤ, اور جا کر کے یہاں تک اس کو گاڑو زمین میں اور پتھر مار مار کر کے اس کو ہلاک کر ڈالو جب تک اس کی جان نہ چلی جائے, چھوڑنا نہیں چھوڑنا نہیں. صحابہ کرام زور سے پکڑ کر کے اس کو, مولانا ابو الکلام آزاد کی کتاب پڑھیے, زور سے پکڑ کر کے کھینچ کر کے جب اس کو لے جانے لگی وہ عورت کہنے لگی اے نبی کے صحاباؤں, اے نبی کے ماننے والوں, آہستہ سے مجھ کو کھینچو, آہستہ سے لے چلو, اس لیے کہ میرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے ابھی اس کو تکلیف ہو رہی ہے. کہاں تو حاملہ ہو چکی ہے؟ کہاں؟ نبی کے پاس یہ خبر پہنچ گئی. اللہ کے رسول جس عورت کو آپ نے رجم کرنے کا حکم دیا اللہ کے رسول ابھی اس کے پیٹ میں بچہ پل رہا. اللہ کے رسول نے کہا ابھی تمہیں سزا نہیں دی جائے گی, ابھی ایک جانے نہیں بلکہ دو جانے جائیں گی. وہ معصوم کا کیا قصور؟ قصور تو نے کیا ہے, جا جب بچہ پیدا ہو جائے تب چلی آنا, جب بچہ پیدا ہو جائے تب چلی آنا. بچہ کتنے مہینے میں پیدا ہوتا ہے؟ 9 مہینے میں. 9 مہینے میں. آج میں سمجھانے والی تقریر آپ کے سامنے کر رہا ہوں اور یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اسلام نے کہیں ہندو مسلم کی قید نہیں لگائی ہے, بلکہ انسان ہونے کے ناطے اللہ سب کو اپنی نعمتیں دیتا ہے. انسان ہونے کے ناطے اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ غیر مسلم ہے, یہ مسلم ہے, مسلم کو میں زیادہ دوں غیر مسلم کو کم دوں, یہ نہیں دیکھتا ہے. 9 مہینے کے بعد آئی, بچہ پیدا ہو گیا. صحیح مسلم اٹھا کر کے دیکھیے, یہ کپڑے میں لپیٹ کر کے بچے کو لائی, کپڑے میں لپیٹ کر کے لائی اور اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر ہو گئی. ایک پوائنٹ میں بتانے بھول گیا جو بہت ضروری ہے اس کو بتانا. جب اس عورت نے خود اقرار کیا کہ اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے, اور آپ پروف لیں گے, دلیل دکھاؤ, یہ دیکھیں میرے پیٹ کے اندر بچہ ہے, میں حاملہ ہو چکی ہوں, اب تو کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. ایک پوائنٹ یہاں پر میں آپ کو بتانے بھول گیا, تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں نہیں کہ یہ کام تیرے ساتھ کس نے کیا؟ یہ تو نہیں پوچھا, حدیث میں بھی موجود نہیں ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا بھی نہیں کہ یہ کام تیرے ساتھ کس نے کیا. جانتے ہیں کتنی بڑی یہاں پر حکمت ہے؟ اللہ اکبر. اگر کسی کا معاملہ چھپا ہوا ہے تو یہ چھپا ہی رہے, تم مت اچھالو. ہو سکتا ہے وہ اللہ سے رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے دعا کرے اور اللہ اس کو معاف کر دے. اس کی بے عزتی ہم کیوں کریں؟ اس کا معاملہ اگر بند ہے, چھپا ہوا ہے تو چھپا رہنے دو. اے دھنگاواں کے میرے بھائیوں, آج میں آپ کو ایک
सबक ये सिखा के जा रहा हूँ। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपने किसी को देखा कि ये गलत काम कर रहा है, इस्लाम के खिलाफ कोई काम कर रहा है, आप उसको पर्सनल में, आप उसको अकेले में बुलाइए और बुलाने के बाद उसको समझाइए कि देखिए ये काम इस्लाम के खिलाफ है, तुम ऐसा मत करो। नहीं, आज हमारे अंदर क्या है, कोई पकड़ा गया स्टेज में लाओ, उसको बदनाम करो, स्टेज में लाओ। नहीं, स्टेज में मत लाओ। अब देखिए जो मैं बताने जा रहा हूं, अल्लाह के रसूल के पास 9 महीने के बाद वो औरत आई। आने के बाद अल्लाह के रसूल से कहती है, ऐ अल्लाह के रसूल, ये देखिए मेरा बच्चा पैदा हो गया है। अल्लाह के रसूल, अब तो मुझे जल्दी सजा दे दीजिए। अल्लाह के रसूल, कहीं मेरी मौत आ गई तो जिना की सजा मुझे दुनिया में नहीं आखिरत में भुगतनी पड़ेगी। और ऐ अल्लाह के रसूल, दुनिया की सजा मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन आखिरत की सजा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। पढ़िए मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब। अल्लाह के रसूल उस बच्चे को ले लेते अपने गोद पे। अरे वो नबी जिसको अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन कहा है, रहमत का टाइटल दिया गया अल्लाह ने, नबी अकरम बच्चे को ले लेते हैं। सहाबाई किराम को अब हुक्म देते हैं, ऐ सहाबाई किराम, अब ले जाओ इसको मैदान मक्तल में, अब इसको पत्थर मार करके रज़म करके इसको ख़त्म कर दो, जब तक इसकी जान न चली जाए छोड़ना नहीं। हर मरने वाले को उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? उस औरत से पूछा गया। अब तुमको मैदान मक्तल में ले जाया जाएगा, बताओ तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? कहने लगी, अल्लाह के रसूल, हराम का बच्चा ही सही, जिना का बच्चा ही सही, लेकिन हुआ तो मेरे पेट से है। अल्लाह के रसूल, मेरी ख्वाहिश ये, एक मर्तबा बच्चे को मेरे गोद में दे दीजिए, मैं दोनों पिस्तान से लगा करके उसको पेट भर के दूध पिला दूंगी, उसके बाद मैं आपको ये बच्चा दे दूंगी। कैसा लग रहा है धनगामा वालों? वो नबी जिसको अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है, अल्लाह के रसूल वो बच्चा दे देते हैं। लो खातून दूध पिलाओ, दे दिया, आखिरी दूध बच्चे को पिला रही है। वो जानती है कि अब मुझको पत्थर से मारा जाएगा, अब मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगी। ये दूध, ये पिस्तान पिला रही है, इधर बच्चे को लगा रही है। बच्चे ने जब पेट भर के दूध पी लिया और खुद से दूध पीना छोड़ दिया, बच्चे ने अल्लाह के रसूल के हवाले कर देती है। लीजिए अल्लाह के रसूल, अब मैं जा रही हूँ। सहाबाए किराम को अल्लाह के रसूल ने आर्डर दे दिया, हुक्म दे दिया कि अब इसको ले जाओ मैदान मक्तल में। कुछ दूर ले गए सहाबाए किराम, अल्लाह के रसूल बच्चे के मुंह की तरफ देख रहे हैं, बच्चे के होंठ पे दूध के कतरे लगे हुए हैं, माँ का दूध बच्चे के होंठों पर है। अल्लाह के रसूल कहते हैं, सहाबा रुक जाओ, लाओ उस औरत को, लाओ, नहीं ले जाना पड़ेगा, रुक, लाओ जल्दी से, रुको, ले आओ। कहा क्या हुआ अल्लाह के रसूल, अभी तो आप ऑर्डर दे दिए थे कत्ल करने का, इसको पत्थरों से मारने का आपने हुक्म दे दिया था। कहा नहीं, मोहम्मद इतना जालिम नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी इस बच्चे को इसके माँ की दूध की ज़रूरत है, इसको अगर तुम लोग कत्ल कर दोगे तो बच्चा कौन पालेगा? लो बच्चा ले लो, चली जाओ, चली जाओ। जब बच्चा दूध छोड़ दे, रोटी खाने लगे, चावल खाने लगे, तब इसको ले करके मेरे पास चली आना। कहने लगी अच्छा ठीक है। फिर लेके बच्चे को चली गई, फिर लेके बच्चे को चली गई। उसके बाद जब बच्चा खाना खाने लगा, जब बच्चा रोटी खाने लगा, वो फिर से बच्चे को ले करके आई। मेरे भाइयों उठाइए सही मुस्लिम किताबुल हुदूद, खुब्ज़े का लफ्ज़ वहाँ पर मौजूद है, और खुब्ज़ुन के माना होता है रोटी। बच्चे को ले आई,
اللہ کے رسول کے پاس جب وہ لے آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا ہوا تھا، روٹی کا ٹکڑا پکڑا ہوا تھا اور دے دی اللہ کے رسول کو۔ اللہ کے رسول نے کہا کوئی ہے جو اس بچے کی پرورش کرے؟ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول یہ بچہ ہم کو دے دیجئے۔ اب اس عورت کو لے گئے صحابہ کرام۔ واقعہ بہت لمبا چوڑا ہے لیکن وہاں ادھر میرا تعلق نہیں ہے، موضوع سے ٹچ نہیں ہے میرے بھائیو۔ اس کو لے جا کر کے صحابہ کرام نے رجم کیا، پتھر مار مار کر کے، پتھر اتنا پتھر مارا صحابہ کرام نے کہ جب تک ان کی جان نہیں چلی گئی چھوڑا نہیں صحابہ کرام نے۔ میرے بھائیو انسانیت کا درس دیکھیے، اللہ کے رسول نے یہ نہیں دیکھا کہ ارے حرام کا بچہ ہے، ناجائز بچہ ہے، پیٹ میں پل رہا ہے، اس کی ماں کو جب سزا دی جائے گی تو یہ پیٹ کے اندر خود بخود مر جائے گا، اس کو الگ سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بخود مر جائے گا۔ لیکن نہیں، حرام کا بچہ ہوا تو کیا ہوا، ناجائز بچہ ہوا تو کیا ہوا؟ میرے بھائیوں وہ ایک انسان تو ہے، اس کو بھی اپنی دنیا بنانے کا حق حاصل ہے، اس کو بھی جنت اور جہنم دنیا میں آ کر کے جنت اور جہنم کا، اگر جنتی ہے تو اپنی جنت بنانے کا حق ہے اس کو بھی۔ میرے بھائیوں جو اسلام ایک حرام بچے کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، جو اسلام ایک زنا کے بچے کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، وہ اسلام یہ کیسے حکم دے گا کہ تم کسی ہندو کو مار ڈالو، کسی عیسائی کو مار ڈالو، کسی یہودی کو قتل کر ڈالو، کسی کے اوپر ظلم کرو، کسی کو ناحق قتل کر دو؟ جو اسلام ایک حرام بچے کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، وہ اسلام کسی ہندو کو، کسی پارسی کو مارنے کی اجازت کیسے دے گا؟